الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. طفیل ابن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ کا اسلام. السیرۃ النبویہ لابن ہشام، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 382 اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 22. قصۃ اسلام الطفیل ابن عمر الدوسی الازدی رضی اللہ عنہ. یہ قصہ سند کے لحاظ سے ضعیف ہے. انشاءاللہ وہ قصے کے آخر میں ہم ذکر کریں گے. پہلے یہ قصہ سماعت فرمائیے، آخر میں انشاءاللہ اس کے ضعف کا وجہ بیان کریں گے بتوفیق اللہ وعونی. ان دنوں مکہ آنے والوں میں طفیل ابن عمر الدوسی بھی تھے، جو ایک شاعر اور عقل مند اور شریف آدمی تھے. انہیں دیکھ کر کہ قریش کے کچھ لوگ ان کے پاس گئے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ وہ جادوگر ہے والعیاذ باللہ، اور اس کی بات جادو اثر ہے جس کے ذریعے وہ آدمی اور اس کے بیٹے، آدمی اور اس کے بھائی اور آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر دیتا ہے. اس لیے آپ اس سے بات نہ کیجیے اور نہ ہی اس کی کوئی بات سنیے. یہ سن کر طفیل ابن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ نے مسجد حرام میں داخل ہونے سے پہلے اپنے کان میں روئی ڈالی تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہ سن سکے. وہاں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھتے دیکھا. طفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں ان کے قریب کھڑا ہو گیا تو گویا اللہ تعالی نے چاہا کہ میں ان کی بات ضرور سنوں. چنانچہ میں نے ایک اچھی بات سنی اور فیصلہ کر لیا کہ میں ان کی بات ضرور سنوں گا. اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے تو میں ان کے پیچھے لگ گیا اور ان کے ساتھ ان کے گھر میں داخل ہو گیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے مجھ سے ایسا اور ایسا کہا ہے، اور اللہ کی قسم وہ لوگ مجھے ڈراتے ہیں، یہاں تک کہ میں نے روئی سے اپنا کان بند کر لیا تاکہ آپ کی بات نہ سن سکوں، لیکن اللہ نے چاہا کہ میں ضرور سنوں. چنانچہ میں نے ایک اچھی بات سنی ہے تو آپ اپنا پیغام مجھے سنائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام کی دعوت دی اور قرآن کی تلاوت کی تو مجھے ایسا لگا کہ میں نے اللہ کی قسم اس سے اچھی بات کبھی نہیں سنی تھی اور اس سے اچھا پیغام مجھے کبھی نہیں دکھایا گیا. اس لیے میں اسلام لے آیا اور شہادت کا کلمہ پڑھ لیا. پھر وہ اپنی قوم کے پاس لوٹ گئے اور اپنے باپ کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسے قبول کر لیا. پھر انہوں نے اپنی بیوی کو دعوت دی تو اس نے بھی قبول کر لیا. پھر اپنے پورے قبیلہ الدوس کو دعوت دی تو ان لوگوں نے قبول کرنے میں دیر کر لیا. طفیل رضی اللہ عنہ دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قوم پر بددعا کرنے کی درخواست کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی اور طفیل رضی اللہ عنہ سے کہا، تم اپنی قوم کے پاس لوٹ جاؤ، انہیں پھر دین اسلام کی طرف بلاؤ اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ. طفیل رضی اللہ عنہ لوٹ کر گئے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے اور بدر، احد اور خندق کے غزوات گزر گئے. پھر تیسری بار وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ دوس کے 70 یا 80 مسلمانوں کے ساتھ اس وقت گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے. یہ قصہ مختلف کتابوں میں یہ موجود ہے، جیسے کہ سیرت ابن ہشام
جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 22، دلائل النبوہ للبیہقی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 360 اور 363، تاریخ دمشق لابن عساکر جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 9 اور 10، اور البدایہ والنہایہ لابن کثیر رحمہ اللہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 96 اور 97، السیرۃ النبویہ لابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 72 اور 76۔ اور اسی سیرۃ النبویہ لابن کثیر میں یہی روایت محمد ابن اسحاق ابن یسار سے مرسلاً منقطعاً بغیر سند کے ساتھ مروی ہے۔ اور یہ قصہ جو طفیل ابن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ سے منسوب قصہ جو ہے، ابن اسحاق عن عثمان ابن الحویرث عن صالح ابن کیسان کی سند سے درج ذیل کتابوں میں منقول ہے، جیسے کہ میں نے ابھی عارض کیا۔ تو اس میں ایک محمد ابن اسحاق، یہ راوی جو ہے، یہ اس کا پورا نام محمد ابن اسحاق ابن یسار ابن خیار ہے، المدنی صاحب المغازی۔ یہ مدلس راوی ہے، کثیر التدلیس کرتے ہیں۔ اور اسی طرح المدلسین لابن العراقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 81 اور 51 نمبر پر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ممن اکثر من التدلیس خصوصاً عن الضعفاء، یہ اکثریت تدلیس کرتے تھے، اور اسی طرح خصوصاً جو الضعفاء ہیں، جو سند کے لحاظ سے کمزور ہیں، وہ یہی تدلیس کرتے تھے۔ اور اسی طرح طبقات المدلسین لابن حجر رحمہ اللہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 51 اور 125 میں ذکر کیا ہے کہ صدوق مشہور بالتدلیس عن الضعفاء والمجہولین، یہ مشہور ہے تدلیس کے ساتھ، مدلس راوی ہے، اور یہ الضعفاء والمجہولین جو کمزور راوی ہیں اور جو مجہول راوی ہیں اس سے یہ روایت کرتے ہیں۔ تو یہ تدلیس کی وجہ سے یہ روایت جو ہے نا اس محمد ابن اسحاق ابن یسار کی وجہ سے ضعیف ہے۔ اور نمبر 2 جو راوی ہے عثمان ابن الحویرث ابن اسد ابن عبد العزى ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لؤی ابن غالب القرشی الاسدی، یہ تاریخ دمشق لابن عساکر، یہ جلد نمبر 38 اور صفحہ نمبر 332 اور 4584 نمبر پر انہوں نے ذکر کیا۔ اور اس کی توثیق نامعلوم ہے کہ یہ ثقہ ہے کہ غیر ثقہ ہے، کسی جو ہے نا علماء نے جو اسماء الرجال میں کسی نے بھی اس کی توثیق نہیں کیا، نامعلوم ہے، مجہول ہے کہ اس کا توثیق کے بارے میں کہ یہ ثقہ راوی ہے یا غیر ثقہ راوی ہے۔ تو اس وجہ سے بھی یہ جو ہے نا قصہ جو ہے نا ضعیف ہے۔ اور اسی طرح صالح ابن کیسان المدنی المؤدب ابو الحارث یا ابو محمد اس کے جو ہے نا وہ کنیت ہے، یہ تابعی ہے، لہٰذا یہ سند مرسل ہے، مرسل روایت ہے۔ یہ ڈائریکٹ جو ہے نا تابعی کبھی بھی ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی قصہ کوئی حدیث روایت نہیں کر سکتے، اس کے بیچ میں صحابی کا سند لازمی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی تابعی ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت جو پیش کرے ذکر کرے وہ مرسل روایت ہوتے ہیں، اور مرسل روایت جو ہے یہ ضعیف کے قسموں میں سے، تو اس لیے یہ روایت اس کی وجہ سے بھی یہ ضعیف ہے۔ اور اس روایت کی تائید میں بعض روایتیں بھی مروی ہیں، مثلا طبقات ابن سعد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 237 اور 239، اور اعلام النبلاء یہ جو ہے نا للذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 344 اور 345۔ ان روایتوں کی سندوں میں محمد ابن عمر الواقدی مدنی قاضی بغداد، یہ ایک جھوٹا راوی ہے۔ یہ الضعفاء المتروکین للنسائی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 92 اور 531 میں ذکر کیا کہ یہ متروک الحدیث راوی ہے۔ جو محمد ابن عمر الواقدی المدنی جو ہے یہ متروک الحدیث ہے۔ اور اسی طرح الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 266 اور 1454 نمبر پر ذکر کیا وقال هو مجہول، یہ راوی مجہول ہے، تو اس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ اور اسی طرح الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم
جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 21 میں فرمایا فقال هو ضعیف مجہول، یہ مجہول راوی ہے، اس لیے اس کی وجہ سے بھی یہ قصہ جو ہے نا یہ ثابت نہیں ہے، سند کے لحاظ سے یہ قصہ ضعیف ہے۔ اور اس میں جو طبقات ابن سعد میں ایک ہے الکلبی، الکلبی یہ بھی ایک راوی ہے جو ان کے سند میں جو ہے نا وہ ذکر ہیں جو یہ قصہ ثابت کرتے ہیں، وہ ہے محمد ابن السائب الکلبی ابن بشر ابن عمر ابن الحارث ابن عبد الحارث ابن عبد العزى ابن عمر ابن امر القیس ابن عامر ابن النعمان ابن عامر ابن عبد ود ابن کنانہ، یہ جو ہے یہ راوی بھی ضعیف ہے، مدلس راوی ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب التہذیب 634 نمبر پر ذکر کیا ہے کہ یہ راوی ضعیف ہے۔ اور اسی طرح وقال النسائی لیس بثقہ، یہ ثقہ راوی نہیں ہے بلکہ یہ ضعیف راوی ہے۔ تو اس لیے خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو قصہ ہے طفیل ابن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ کے اسلام کے حوالے سے یہ سند کے لحاظ سے ضعیف ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ صحیح معنی میں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا من عند واللہ اعلم۔